السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دا یو خبر اذکر وام بعضی مرګري د جمعې مستو مجلس تا د پنجاب نه هم راځي او د ښار مرګري خو تاسو ته پته ده، نو ډېر مرګري پکې داسې چې هغوی د پښتو په بیان باندې نه پوهېږي، هغوی څه وخت راسې شدید تقاضا کوي چې بیان په اردو کې، بیا د دې ځای بعضې ملګري چې کوم دارالایمان سره وابسته دي، لکه ستاسو غوندې کلک ملګري دي، نو هغوی نه ما تپوس وکړو، هغوی هم وایي چې یو په اردو خو نن سبا هر یو سړی تقریبا پوهېږي، نو دا نن بیان به په اردو کې وکړو، نو که خوښ مني نو بیا ما ته ووایي، ځکه چې وطن داسې دی چې د پښتو ژبه ده پکې، خو که په اردو باندې پوهېږي بیان نه وروسته بیا بیان په غور سره واورئ، نو بیا خو ټیک ده. د دې علاقې خلک د څه مرګي دا ټول په اردو پوهېږي، د خوا او شا چې کوم کلي او د ښار خلک خو خود پوهېږي، او نن سبا تقریبا هر یو سړی په اردو باندې پوهېږي، نو دا نن بیان په اردو کې الله جل شانه موږ ته صحیح وینا توفیق راکړي۔ درود شریف۔ معزز سامعین، انسان کے پاس مجموعی لحاظ سے کچھ سرمایہ ہیں جن کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایک اس کی عقل ہے، دوسرا سرمایہ اس کا مال ہے، تیسرا سرمایہ دین ہے، چوتھا سرمایہ انسان کا نفس ہے، اور پانچواں سرمایہ اس کا نسب ہے۔ عقل مجموعی لحاظ سے انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔
اس سرمایہ کی ضرورت انسان نے خود بھی کرنی ہے اور اللہ جل جلالہ نے اس کا انتظام فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جو آپ سے پہلے تشریف لائے سب نے اس کی حفاظت کے اوپر زور دیا۔ عقل انسان کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں اور دوسری مخلوقات میں فرق پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو اشرف المخلوقات گنا جاتا ہے تمام مخلوق میں اشرف، یہ اس عقل انسانی کے سرمایہ کی بنیاد پر بھی تو ہے لغت کی ضرورت نہیں بند کی ضرورت کسلا ہو گئی۔ انسان میں عقل ہو تو یہ انسان ہے، اور اگر اس میں عقل نہ رہی تو یہ حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے۔ طبی لحاظ سے انسان حیوانات سے بھی پیار کرتا ہے، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ تو کام کے جانور ہیں، اور کبھی انسان اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو بھینس اور گائے رکھنے والے لوگ ہیں صبح سے لے کر شام تک اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ گائے نے بچہ دیا اور بھینس نے بچہ دیا اور بکری اور بھیڑ نے بچہ دیا تو اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اس بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان میں عقل نہ رہے تو پھر انسان سے نفرت کرتا ہے، حیوانات سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی اصلی صورت میں ہے، لیکن اسی انسان سے جس میں عقل نہ رہی اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، جس کو اپنے کھانے کی پینے کی فکر نہیں، اپنے پاک یا گندا رہنے کی کوئی فکر نہیں کہ میرا بدن صاف ہے یا گندا ہے، جس کو اپنے کپڑوں کی اور ننگے ہونے کی کوئی فکر نہیں، کپڑے جسم پہ ہے یا نہیں۔ اب اگر آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ کسی مجنون اور پاگل پر لوگ آ کر چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا پردہ ہو جائے، لوگ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے اس لیے کہ وہ اسی حالت میں ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ آنکھیں ہیں اس کی ہماری طرح، ہاتھ ہے، پیر ہے اور سارے اعضاء ہیں، لیکن اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ وہ پاک اور ناپاک میں امتیاز نہیں کر سکتا، وہ باپردہ اور بے پردہ ہونے میں فرق نہیں کر سکتا، وہ بھوکا پیاسا رہنے اور سیر ہو جانے میں فرق نہیں کرتا، اس لیے وہ اس طریقے سے رہتا ہے چنانچہ کبھی آدمی اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو پاگل تو نہیں ہے لیکن وہ نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، اس نے شراب پی ہے یا وہ ہیروئن کا عادی ہے، تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہ نشہ کرتے کرتے اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ ایک شرابی آدمی مخبوط العقل والحواس، جہاں شراب پینے کی بھرمار ہے، جن ملکوں میں، جن حکومتوں میں وہاں کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، وہاں بہن اور بیوی کے درمیان میں فرق نہیں کرتا وہ شرابی آدمی، اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کر سکتا کہ یہ کون ہے۔ اور ہزاروں واقعات اس طرح پیش آتے ہیں کہ کبھی وہ شرابی آدمی اپنی بہن کے ساتھ، کبھی اپنی ماں کے ساتھ، کبھی کسی اور محرم رشتے کے ساتھ زنانے اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے، اس لیے عقل نہ دار۔ جب عقل نہ رہی تو یہ تمیز نہیں ہوتی، اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس چیز سے مسلمانوں کو دور رکھا، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جس میں کچھ نہ کچھ نشہ تھا، زیادہ یا کم، وہ سب کو حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الا
کل مسکر حرام، غور سے سنو کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے وہ پاؤڈر ہو، چاہے وہ افیون ہو، کوئی بھی چیز ہو جو نشہ دلائے، جس میں آدمی کی عقل کام نہ کرے، تو اللہ جل شانہ نے اس کو حرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ شراب پینے کے عادی تھے، اور شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، یعنی جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے اور دنیا میں آئے تو اسی وقت سے شراب پلانا اس کو شروع ہو جاتا تھا۔ اب جب بچپن ہی سے کوئی شخص شراب کا عادی ہو جائے تو بڑا ہو کر اس کی کیا حالت ہوگی؟ شراب کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نسواری آدمی کو یہ کہہ دیں آپ کہ نسوار چھوڑ دے تو وہ نسوار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ نسوار میں وہ نشہ نہیں ہے جو شراب میں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ لوگ پہلی بار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو سیدھی طبیعت رکھنے والے لوگ تھے، وہ آئے کہ یا رسول اللہ یہ شراب حرام نہیں ہوتا؟ تو پہلے ایک آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں اس کی بدعنوانیاں اور اس کی خرابیاں ذکر کی گئی تھی، لیکن حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ دوسری بار لوگ آئے کہ یا رسول اللہ شراب حرام نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ جل شانہ نے وہ حکم نازل فرمایا کہ ایک خاص وقت میں اس پر پابندی لگائی گئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے اوقات میں شراب مت پیو، ایسی حالت میں نماز کے قریب نہیں جاؤ جس وقت تم نشے میں ہو۔ تو نماز کے اوقات میں جب نماز کے وقت تک اس کا نشہ نہ اترے اس پر پابندی لگائی گئی۔ ہاں اتنا پہلے پیا جائے کہ شراب نماز کا وقت آتے ہی اس کا نشہ اتر سکا ہے تو پھر ٹھیک ہے، خاص اوقات میں پابندی لگائی۔ تیسری بار جب بار بار صحابہ آتے رہے، یہ ایک چیز جب حرام نہ ہو، اللہ جل شانہ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو وہ گناہ بھی نہیں ہوتا، اور اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے مواخذہ بھی نہیں آتا، پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ تیسری بار جب آئے اس طریقے سے واقعات ہوئے کہ مثلا پہلے پیا گیا تھا لیکن جیسے ہی نماز پڑھی تو نماز میں یا اس سے پہلے وہ نشہ ختم نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری حکم جو نازل ہوا وہ یہ تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ شراب اور جوا اور یہ سب کچھ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے۔ انما الخمر رجس، یہ نجس ہے، گندی چیزیں ہیں، فاجتنبوه، اس سے دور رہو، اس سے ہٹے رہو۔ تو اللہ جل شانہ نے صاف اس میں یہ حکم نازل کیا کہ یہ گندی اور نجس ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ، پینا تو درکنار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی یہ آیت کریمہ اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حاضرین صحابہ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ وہ سوتیلے باپ تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ، یعنی ان کی ماں کے شوہر تھے، پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیوہ ہو کر حضرت ابو طلحہ کے نکاح میں آئی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور اجل صحابہ میں سے ایک ہیں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس وقت مہمان تھے، شراب کا دور چل رہا تھا، کھانا کھلایا ہوگا، دعوت کھلائی ہوگی، پھر اس کے بعد شراب پلا رہے، تو پلانے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے تھے، لڑکے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا کہ اچانک راستے میں کوئی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، وہ زمانہ لاؤڈ اسپیکر کا نہیں تھا، جب کوئی حکم اس طریقے سے حرمت کا نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد صحابہ میں گلیوں میں پھرتا تھا اور آواز لگاتا، تو وہ آواز لگا رہا تھا کہ شراب حرام ہے، شراب کو اللہ نے حرام کیا۔ تو ابو طلحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھو یہ کیا، کس چیز کی آواز ہے،
میں نے کان لگا کے سنا تو وہ یہ آواز تھی کہ شراب آئندہ حرام، شراب مت پیو۔ اسی وقت یہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے، اب دیکھو کہ بچپن سے کوئی قوم شراب کی اتنی عادی، صحابہ میں اور غیر صحابی میں خصوصیت یہ ہے، امتیاز یہ ہے، بچپن سے کوئی قوم شراب پینے کے عادی، اور اس وقت بھی شراب کا دور چل رہا ہے اور شراب سامنے پڑا ہوا ہے اور شدت سے اس کا تقاضا اور انتظار ہے، لیکن جیسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر سنائی تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یہ سارے برتن انڈیل لو۔ اسی وقت وہ سارے برتن، سارا شراب انڈیل لیا زمین پر، اور وہ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہا تھا جس طریقے سے دریا کا پانی یا سیلاب کا پانی آیا، اس لیے کہ ہر گھر کے اندر مٹکے پڑے ہوئے۔ یہ خبر جیسے ہی ان قافلوں کو پہنچی، جو تجارتی قافلے وہ شام سے آ رہے تھے اور ادھر ادھر سے آ رہے تھے، اور اس میں جو تاجر شراب کے تاجر تھے وہ مٹکوں کو لے کر آتے ہیں، ان تک کسی نے پیغام پہنچایا تو ایک آدمی پیغام لے کر جاتا ہے۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی بات سچی ہے یا جھوٹ، میں نے اس نے سرمایہ سے یہ مال خریدا ہے، کس طرح میں اس کو ضائع کروں۔ آج کل یہی بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کو یہ کہہ دو کہ یہ حرام ہے تو اب اس ششوپن میں ہے، اگر یہ دیندار ہے، متدین شخصیت ہے، نمازی ہے اور وہ سب کچھ اس میں دین موجود ہیں، لیکن اس کے سرمایہ کا کیا ہوگا؟ وہ حضرات کہ جو شام سے مہینوں کی مسافت سے مال لے کر آ رہے تھے، وہ سارے کے راستے کے اندر وہ سارا مال انہوں نے گرا دیا اور مدینہ منورہ خالی ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے وہ چیز جس سے انسان کی عظیم اور قیمتی دولت عقل وہ ضائع ہوتی، اس کو حرام قرار دیا۔ عقل ہی وہ چیز ہے کہ آپ قرآن کریم کی بات اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ نیکی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں، اپنے اور پرائے میں تمیز کر سکتے ہیں، جائز اور ناجائز میں فرق کر سکتے ہیں، حلال اور حرام میں فرق کر سکتے ہیں، مشروع اور غیر مشروع میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہ عقل کے ذریعے تو ہے۔ اگر یہ عقل انسان میں نہ رہے تو پھر یہ اللہ جل شانہ کی بندگی کس طرح کرے گا؟ بدقسمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں آج کل یہ چیزیں پی اور پلائی جا رہی، اور جیسے ہی کسی ایسے علاقے میں جہاں پر یہ چیز بنائی جاتی چاپا مارا اور ان لوگوں کو تو پکڑ لیا، یہ اچھا کیا، لیکن جہاں جو بڑے بڑے وہ سرمایہ دار لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، جو عمراء ہیں، اور ان تک یہ چیز جس طریقے سے پہنچتی ہے اس راستوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی، حالانکہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان ملک ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل انسان کی قیمتی اور عظیم دولت ہے، اللہ جل شانہ نے اس کی سے حفاظت فرمائی۔ یہ اس انسان جس طریقے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہا ہے اور قریب ہے کہ ابھی گر جائے، اور کوئی شخص آ کر اس کو پیچھے دامن سے پکڑ لے اور فوراً پیچھے کی طرف کھینچ لے، تو اللہ جل جلالہ ہماری اس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعبیر اپنے الفاظ میں ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جس طریقے سے کوئی شخص جنگل میں ہو اور رات کا وقت ہے اور اس نے آگ جلائی ہو اور ادھر ادھر گھاس پھوس درخت سبزہ ہے، ہریالی ہے، تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر گھاس اور درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا یا نہ دیکھا، ہم نے تو دیکھ لیا، 1 سال یہاں ہو گیا ہے، زیادہ عرصہ ہو گیا لیکن رہائش کا 1 سال ہو گیا، یہاں پر رات کے وقت جیسے ہی بتی جلتی ہے تو ادھر کے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ سارے کے سارے اس روشنی کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے جنگل میں آگ جلائی اور وہ دیکھتا ہے کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں حشرات الارض وہ آگ کی طرف آنا شروع ہو گئے، اب آگ کے اندر گر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ گرے اندر جائیں گے تو جل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس کو ہٹاتا ہے تنکے سے، ہاتھ سے، کہ یہ جلے نہیں، پھر وہ جاتے ہیں، پھر ہٹاتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گناہوں کی طرف آگے بڑھتے ہو، میں تمہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ او زتاسو د بڑی نه نیسم، د بڑی نه چې سړی ونیسي نه دی د زور نشي کولی، او په جګړه کې همدغسې کېږي، ځکه چې هغه سره یاره
کہ ایسی نہیں چلتا پرتغاف ہو بگا میں انیس لیگی پرانستے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ میں تمہیں عذاب بند سے اس جگہ سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوں تاکہ تم بچ جاؤ اور تم ہو جو زبردستی آگ کی طرف دھکیلے جا رہے ہو۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک عقل انسان کا بڑا سرمایہ ہے، دوسرا بڑا سرمایہ اس کا مال ہے۔ یہ مال، اس کی حقارت آپ حضرات نے سنی ہوگی علماء کرام سے ممبروں کے اوپر، عام مجالس میں، درس میں، قرآن کریم کے درس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے درس میں۔ اور یہ حقارت اور مذمت اس کی بجا ہے ایک حد تک، وہ یہ کہ اگر یہ مال اس انسان کے لیے اور اللہ جل شانہ کے درمیان آڑے آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو یہ مال ذلیل ہے، حقیر ہے، یہ نکالنے اور ہٹانے کے قابل ہے۔ جو اللہ جل شانہ سے اللہ کے بندے کو دور رکھے، فرائض تک نہ چھوڑے اور حرام میں مبتلا کرے، اس کی مال کی شناخت اور قباحت آئی۔ یہ اس مال کی خاطر اپنی آخرت کو دو پر لگا دیتا ہے، یہ مال قابل مذمت ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی مذمت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سمجھا۔ لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر یہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے تو یہ انسان کے لیے ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو مال ہو، اس سے آپ کھانا لیں گے، روٹی کھائیں گے، پیٹ بھر جائے گا، نماز پڑھ سکیں گے۔ اگر بھوک لگی ہے تو آپ کھڑے کس طرح ہوں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے پاس مال ہے، کپڑا خریدا تو کپڑا پہن لیا، اب بدن آپ کا مستور ہو گیا، چھپ گیا، اور اس سے آپ مجمع میں آ سکتے ہیں، دین کی بات سن سکتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر یہ کپڑا جو مال سے خریدا گیا ہے یہ خود بھی مال ہے، یہ نہ ہوتا تو آپ اللہ کی بندگی نہ کر سکتے ہیں۔ آپ رہائش کے لیے اپنے لیے مکان بناتے ہیں، گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے، ایک حد تک حدود کے اندر، یہ مال ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر آپ گرمی میں کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس نفس کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے اللہ جل شانہ کی بندگی۔ زمین میں اللہ پاک نے خزانے رکھے ہیں، ہر جگہ کے اندر رکھے ہیں، اس مال کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کہیں اس مال کو غلط طریقے سے ضائع کیا جاتا ہے تو اسے اللہ جل شانہ نے بچایا۔ چنانچہ اگر خود ایک بندہ اپنا مال وہ غلط طریقے سے لگاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ مسرفین اور مبذرین میں شمار ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین، فضول خرچی کرنے والے، بے جا مال کو لگانے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا، یہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اس کو جگہ پر لگائے، معصیات میں لگائے، گناہوں کے اندر لگائے۔ ایک شخص اپنے آپ کی پہلوانی لوگوں کے سامنے دکھاتا اور بتاتا ہے تو وہ 1000 یا 5000 روپے کا نوٹ لے کے اس کو پھاڑ دیتا ہے کہ میں خان ہوں۔ میں نے شخص کو دیکھا، اس نے بچوں کو جمع کیا تھا، پھر بعد میں مجھے کسی نے بتایا گاؤں میں، اور اس نے نوٹ یوں اٹھایا اور لڑکوں کو کہا کہ دیکھو میں خان ہوں، تو اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ شیطان کا بھائی ہے، مطلب یہ کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اس مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بے جائے اس نے اس مال کو ضائع کر دیا، یہ شیطان کا بھائی۔ مسرفین جو حد سے بڑھنے والے، حد سے بڑھنے والے، مثلا کھانا پکایا اتنا کہ 1000 روپے کا کھانا کافی تھا، اس نے 10,000 کا پکایا اور 9,000 کا پھر زمین پر پھینک دیا، انڈیل دیا، اور نہ کسی مسکین کے کام آیا، نہ فقیر کے، نہ یتیم کے، نہ فقراء کے، نہ بیواؤں کے، کسی کے کام نہیں آیا، تو یہ مال اس نے ضائع کیا۔ یہ اسراف اور تبذیر دونوں کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ یہ مال وہ عظیم دولت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو چوری کر کے لے جاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم آتا ہے، معاشرے سے اس میں فساد پھیلتا ہے، اس مال کی حفاظت کی خاطر اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو مثال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال کی خاطر اس کے ہاتھ کو کیوں کاٹا گیا؟ اغیار یہ اعتراضات کرتے ہیں، یہاں پر یہ جوتے پڑے ہوئے ہیں،
آپ حضرات آئے ہیں، جو بھائی یہاں پر آئے ہیں، اپنے اپنے جوتے یہاں اتارے ہوں. اگر کوئی شخص کسی ایک بندے کی اس کے جوتے چوری کر لے اور کسی ایک چور نے اٹھا دیے، وہ یہ کہتا ہے کہ غصہ اس کو آیا، اس نے کہا کہ میرے جوتے کس نے اٹھائے، میں بھی کسی کے اٹھاؤں گا. تو اس نے اٹھائے. ہم ایک دفعہ حج پہ گئے تھے، ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے ہمارے ہی گروپ میں پشاور کے، تو اس کے جوتے حرم شریف سے کسی نے اٹھائے. وہاں چوری کی خاطر نہیں اٹھائے جاتے، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے. تو اس کے جوتے کسی نے اٹھائے تو اس کے چپل تھے بیکار کے